بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید سے ماخوذ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کو تفصیل سے سنیں گے۔ یہ کہانی صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کا وہ عظیم سبق دیتی ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس دور میں فرعون مصر بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ شدید خوفزدہ تھیں کہ کہیں ان کے بچے کو فرعون کے سپاہی قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی، جب تجھے اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ گھبرا اور نہ رنج کر، ہم اسے تیری طرف واپس لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ حضرت آسیہ چونکہ بے اولاد تھیں، انہوں نے جب بچے کو دریا میں دیکھا تو ان کا دل پسج گیا۔ آسیہ نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یوں اللہ نے دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کیا۔ جب محل میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائی ڈھونڈی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے۔ آخرکار اللہ کی قدرت سے ان کی بہن آگے بڑھیں اور کہا، میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جو اس کی پرورش کرے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی ماں کے پاس لوٹا دیا گیا تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ پرورش کریں۔ یہ وہی وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک اسرائیلی اور دوسرا قبطی۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ سے مدد مانگی۔ موسیٰ نے قبطی کو ایک مکہ مارا جو مہلک ثابت ہوا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیلی کسی اور جھگڑے میں پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، مگر اسی وقت قبطیوں میں سے کسی نے کہہ دیا، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرو گے جیسے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ اب بات دربار تک پہنچ گئی۔ ایک مخلص شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہے موسیٰ، سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً شہر چھوڑ دو۔ یوں موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین کی طرف ہجرت اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا اور دعا کی، ہے میرے رب، مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ مدین پہنچ کر ایک کنویں پر دیکھا کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو پیچھے روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیوں پیچھے کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کرتی ہیں اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر دعا کی، ہے میرے رب،
جو خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ آئی اور کہا، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کی مدد کا بدلہ دیں۔ یوں موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے بات کی اور کہا، تم 8 سال میرے پاس نوکری کرو اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی اور کئی برس مدین میں گزارے۔ مدت پوری ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور پر ایک آگ دیکھی۔ وہ قریب گئے تو آواز آئی، ہے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے گئے۔ عصا زمین پر ڈالنے سے آئدہ بن جاتا اور اگر ہاتھ بغل میں ڈالتے تو چمکنے لگتے۔ اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے تکبر کیا اور کہا، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس نے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کیا۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کو نکل گیا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون کا ظلم بڑھتا گیا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا، میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ راتوں رات بنی اسرائیل نکلے اور سمندر تک پہنچ گئے۔ پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ سمندر پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل گزرتے گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو سمندر واپس آ گیا اور سب غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی دشمن زیادہ طاقتور نہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ بچا لیتا ہے۔ غرور اور ظلم کا انجام تباہی ہے۔ صبر، توکل اور ایمان کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا قرآن مجید سے ماخوذ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تفصیلی بیان۔ اس واقعہ سے ہمیں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کا عظیم سبق ملتا ہے۔ مزید انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔